محترم ناظرین، میرے عزیز دوستوں اور طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر پیاس اکیڈمی۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر میتھس ٹرکس کا لیکچر نمبر 1 ہے اور ہم اس میں آپ کو ضرب کا انوکھا طریقہ بتائیں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے آپ کو 11 کے ضرب کا انوکھا طریقہ بتائیں گے۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر آنے والا لیکچر آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک ہندسی عدد کا ضرب 11 کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک ہندسی عدد کا ضرب 11 کے ساتھ۔ تو ہم سب سے پہلے 7 کو 11 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عام روایتی طریقہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ٹرکس کا میتھڈ ہے اور اس میں ہم ایڈیشن کا طریقہ استعمال کر کے ملٹیپلیکیشن کریں گے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ یونٹ پر جو 7 موجود ہیں، اس 7 کو آپ دیکھ لیں، اس میں بغیر تبدیلی کیے آپ اس کو بالکل اسی طرح نیچے آنسر میں لے کے آئے۔ اب مزید ہم نے کیا کرنا ہے؟ مزید ہم نے اس 7 کے بعد جو 0 ہے 10 کے پوزیشن پر 7 کو اس 0 کے ساتھ ایڈ کرنا ہے ہم نے۔ تو جب 7 کو ہم 0 کے ساتھ 0 ہم کسی بھی ڈیجٹ کے ساتھ جب ایڈ کرتے ہیں تو وہی ڈیجٹ آتی ہے۔ تو 7 کو جب 0 کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس سے 7 آتا ہے۔ 7 کو نیچے آنسر میں لے کے آئے تو ہمارا آنسر ہوا 77۔ یعنی سب سے پہلے یونٹ کا جو ڈیجٹ تھا وہ بالکل ہم اسی طرح نیچے لے کے آئے ہیں اور پھر یونٹ کا ڈیجٹ ہم 10 کے ڈیجٹ کے ساتھ ایڈ کریں گے اور اسی طرح 10 کا 100 کے ساتھ۔ مزید بھی اس طرح میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس 1 ڈیجٹ ملٹیپلیکیشن میں ہمارا آنسر 77 آیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں 2 ڈیجٹ نمبر کے ملٹیپلیکیشن کو۔ تو 2 ڈیجٹ نمبر کے ملٹیپلیکیشن میں ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے 37 کو 11 کے ساتھ اور ہم وہی پروسیجر اور وہی طریقہ کار اپلائی کریں گے جو ہم نے پہلے سوال میں آپ کو ہم نے بتایا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ 7 جو یونٹ پوزیشن پر موجود ہے اس کو بالکل اسی طرح نیچے آنسر میں لے کے آئیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ 7 کو ہم 3 کے ساتھ ایڈ کریں گے، جس طرح پہلے بھی ہم نے ایڈ کیا ہے۔ 7 کو ہم 3 کے ساتھ ایڈ کریں گے تو اس کا ایڈیشن جو ہے وہ 10 آئے گا۔ لیکن یہ 10 جو ہے اس کو ہم نے ایز اے ہول نیچے آنسر میں نہیں لے کے آنا ہے کیونکہ ابھی ہمارا ایڈیشن کا پروسیس ختم نہیں ہوا۔ ہم نے صرف اس 0 کو نیچے آنسر میں لے کے آنا ہے اور 1 کو ہم نے کیری کرنا ہے۔ اب مزید ہم نے کیا کرنا ہے دیکھ لیں، اگلے سٹیپ میں ہم 3 کو 0 کے ساتھ ایڈ کریں گے۔ جب 3 کو ہم 0 کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو اس سے 3 آتا ہے اور 1 ہمارے ساتھ کیری موجود ہے تو 3 کو 1 کے ساتھ ایڈ کر کے ہم 4 حاصل کرتے ہیں۔ اس 4 کو نیچے آنسر میں لے کے آئے تو ہمارا آنسر ہوا 407۔ اب مزید میں آپ کو 3 ڈیجٹ نمبر کا ملٹیپلیکیشن 11 کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو اس 3 ڈیجٹ نمبر میں ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے 437 کو 11 کے ساتھ اور وہی پروسیجر وہی طریقہ کار ہم اپلائی کریں گے۔ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس 7 کو ایز اٹ از نیچے آنسر میں لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد 7 کو 3 کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے نیکسٹ سٹیپ میں۔ تو 7 کو جب 3 کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے تو اس سے 10 آتا ہے۔ لیکن 10 کو ہم کیا کریں گے؟ ایز اٹ از نیچے آنسر میں نہیں لے کے آئیں گے بلکہ اس کے یونٹ ڈیجٹ کو نیچے آنسر میں لے کے آئیں گے اور 1 کو ہم کیری کریں گے۔ تو یونٹ 0 کو نیچے آنسر میں لے کے آئے اور 1 کو کیری کرے۔ اب مزید میں کیا کروں گا؟ اس 3 کو 4 کے ساتھ ایڈ کروں گا۔ تو 3 کو جب 4 کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس سے 7 آتا ہے اور 1 ہمارے ساتھ آلریڈی 1 کیری موجود ہے۔ تو 7 کو ہم 1 کے ساتھ جب ایڈ کریں گے تو اس سے 8 آتا ہے۔ 8 کو اب ہم نیچے آنسر میں لے کے آئیں گے۔ اب مزید ایک سٹیپ باقی ہے، 4 کو 0 کے ساتھ ایڈ کریں۔ تو جب 4 کو جب ہم 0 کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو اس سے کیا آتا ہے؟ اب دیکھ لیں، 4 کو 0 کے ساتھ ایڈ کرنے سے 4 آتا ہے۔ اس 4 کو چونکہ کیری کوئی بھی ڈیجٹ موجود نہیں ہے تو 4 کو بالکل اسی طرف نیچے آنسر میں لے کے آئے تو ہمارا آنسر ہوا 48,007۔ اب مزید میں آپ کو 4 ڈیجٹ نمبر کا ملٹیپلیکیشن بتاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ اگر 4 ڈیجٹ نمبر ہو، 5 ڈیجٹ ہو، جو بھی نمبر ہو اس کا ملٹیپلیکیشن 11 کے ساتھ یہی طریقہ کار ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اب 4 ڈیجٹ نمبر کو آپ
इस 4 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन में मैंने मल्टीप्लाई किया है 9459 को 11 के साथ। वही तरीक़ाकार और वही प्रोसीजर। सबसे पहले ये यूनिट पोजीशन पर जो 9 मौजूद है इसको एज इट इज नीचे आंसर में लेके आए। अब मजीद क्या करें सेकंड स्टेप में, 9 को 5 के साथ ऐड करें। 9 को 5 के साथ ऐड करने से 14 हासिल होता है। क्या हासिल होता है? 14 को एज इट इज या एज अ होल नीचे आंसर में नहीं लेके आना, 4 को नीचे आंसर में लेके आना है और 1 को हमने कैरी करना है। अब मजीद हमने क्या करना है, 5 को 4 के साथ ऐड करना है। 5 को 4 के साथ जब हम ऐड करेंगे तो 9 आता है। 9 को 1 कैरी के साथ ऐड करें तो 10 आता है। 10 को हमने होल नीचे आंसर में नहीं लेके आना, बल्कि 10 का जो 0 है वो नीचे आंसर में लेके आना है, 1 को कैरी करना है। अब अगले स्टेप में हमने 4 को 9 के साथ ऐड करना है। जब 4 को 9 के साथ हम ऐड करेंगे तो इससे 13 हासिल होता है। 13 हासिल होता है, लेकिन 1 हमारे साथ कैरी 1 कैरी भी मौजूद है, तो 13 को 1 कैरी के साथ ऐड करें तो हमारे साथ 14 हासिल होता है। अब 14 को भी हमने एज अ होल आंसर में नहीं लेके आना, बल्कि 4 को हमने आंसर में लेके आना है और 1 को हमने कैरी करना है। मजीद हमने क्या करना है आप देख लें, 9 को या हम 0 के साथ ऐड करेंगे, या 9 को 0 के साथ ऐड करें या ना करें फिर भी 9 आता है। इस 9 को हम क्या करें, जो कैरी 1 है, जो हमारे साथ कैरी 1 रह गया है, उसके साथ ऐड करें। तो इससे क्या होगा, जब इसके ऐड करने से 10 हासिल होगा। अब मजीद जमा का कोई अमल बाकी नहीं रहा है, तो अब इस 10 को हम इसमें कोई भी कैरी नहीं करेंगे, बल्कि 10 को एज अ होल आंसर में लेके आएंगे। तो हमारा आंसर हुआ 1,04,049। तो ये मेरा आंसर है। और मेरे आज के लेक्चर में बस यहां तक काफी है। हमने 11 के ज़रब का अनोखा तरीका हमने समझ लिया है। अगले लेक्चर के लिए मैं आपसे खुदा हाफिज चाहूंगा, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर वीडियो आपको पहुंच सके। अगली वीडियो तक मैं आपको खुदा हाफिज कहता हूं और अस्सलाम वालेकुम।